بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تیمم کے بارے میں ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہے۔ اگر تیمم کے بارے میں کوئی آپ کی ویڈیو رہ گئی ہے تو آپ ان کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے تیمم کے 25 مدنی پھول۔ نمبر 1 پر ہے، جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ رائتا، چونا، سرما، گندھک، پتھر، ماربل، زبرجد، فیروزہ، عقیق، جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے اس پر غبار ہو یا نہ ہو۔ دوسرا ہے پکی اینٹ یعنی چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا تہ ہو جو جنس زمین سے نہیں، مثلا کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں۔ عموماً چینی کے برتن پر کانچ کی تہ چڑھی ہوتی ہے، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو۔ زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ وام کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر کسی لکڑی، کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ چونا، مٹی یا اینٹوں کی دیوار خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جنس زمین کے علاوہ ہو۔ دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی قدر نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا سبب اندیشہ ہو، یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کریں۔ جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں اعادہ کرے۔ اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا تو تیمم جائز ہے۔ مسجد میں سو رہا تھا کہ غسل فرض ہو گیا تو جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر لے،
یہی احوط یعنی احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ پھر باہر نکل کر آئے، تاخیر کرنا حرام ہے۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہوگی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے۔ مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے دو تیمم کرے، بلکہ ایک ہی دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا تیمم یا غسل فرض ہو جاتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر مسح ہونا ضروری ہے۔ اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں پھر بھی نہ ہوگا۔ انگوٹھے گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کریں۔ تیمم کی احتیاط وضو سے بڑھ کر ہے۔ بیمار یا بے دست و پا خود تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کروائے۔ اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کی نیت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔